اصل میں جب وہاں سے بلاوا آ جاتا ہے نا تو پھر آٹومیٹکلی ساری چیزیں ایک دم سے آپ کی فیور میں چلی جاتی ہیں، سارے کام خود بخود ہو جاتے ہیں، لوگ آپ کے کاموں پہ مامور ہو جاتے ہیں۔ آپ ان خوش نصیب بندوں سے کبھی پوچھ کے دیکھ لیں جنہیں اس مبارک سفر کی سعادت نصیب ہوئی ہے، بڑے واقعات آپ کو ملیں گے۔ ایک واقعہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ یونیورسٹی میں نا ہماری ایک جونیئر فیلو، بڑا شوق اسے عمرے پہ جانے کا، اللہ کے گھر جانے کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہونے کا بڑا شوق تھا اسے۔ اس نے اس کے لیے بڑے پیسے ویسے بھی جوڑتی رہتی تھی، کوشش کرتی رہتی تھی بڑی دیر سے۔ تھوڑے بہت پیسے اس کے پاس جمع ہو جاتے تھے تو پھر کوئی نہ کوئی ایسا گھر میں مسئلہ نکل آتا تھا، پیسے اس کے لگ جاتے تھے۔ پھر وہ بتاتی تھی اپنے ساتھ والوں کو کہ میں نے اتنے پیسے جوڑ لیے تھے، وہ لگ گئے ہیں، پھر کوئی مسئلہ آ گیا۔ اور بڑی دکھی بھی ہوتی تھی نا اس بات پہ کہ میرے لیے کوئی بلاوا آ نہیں رہا ہے، کوئی سبب بن نہیں رہا ہے۔ تو ایک دن نہ اس نے کسی سے کوئی بات نہیں کی، 2-3 دن ہی آلموسٹ ایسے گزرے، اس نے کسی سے کوئی بات نہیں کی، لیکن جیسے کسی کو دیکھیں تو فیل ہوتا ہے نا جیسے بندہ بڑا دکھی ہے، کوئی بڑا ٹوٹ گیا ہے، جیسے کوئی بندہ، درد چہروں سے عیاں ہو جاتے ہیں۔ تو میں نے اس کے ساتھ والوں سے پوچھا کیا ہوا ہے اسے، تو انہوں نے بتایا کہ اصل میں نا اس نے اس دفعہ پونے کو پیسے جمع کر لیے تھے۔ پہلے اگر تھوڑے پیسے جمع کرتی تھی، آدھے یا اسے کم، اس دفعہ نا اس نے وہ جتنے پیسے خرچ ہوتے ہیں نا پونے کو پیسے اس نے جمع کر لیے تھے، کوئی 70-75%۔ اسے بڑی امید تھی کہ اس دفعہ میں جمع کر لوں گی اور میں جاؤں گی، لیکن اس دوران اللہ نے ایک اور آزمائش ڈال دی۔ اس کے گھر کے اندر اس کی بہن اس کے پاس ہے تو بیمار ہو گئی، اس کا کوئی آپریٹ تھا، کوئی میجر، گھر کی کفالت بھی چونکہ وہ محترمہ کرتی ہیں، تو اس کے سارے پیسے نا وہاں پہ لگ گئے ہیں، اس کی بڑی بہن کے آپریشن کے اوپر۔ اس بیچاری نے نا اب دل چھوڑ دیا ہے، وہ کہتی ہے کہ اللہ شاید نا مجھ سے ناراض ہے، وہ مجھے اپنے گھر نہیں بلانا چاہتا۔ پتہ آپ کو جب حکم آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ دل کے کارڈیوگراف پہ خیال و فکر کا نزول ہوتا ہے۔ خیال کو کبھی چھوٹی چیز نہ سمجھیے گا، فَأَلْهَمَهَا۔ خیر میرے ذہن میں اللہ رب العزت کی ذات نے خیال ڈالا کہ اس سے اللہ ناراض تو نہیں ہوا، اصل میں اس کے لیے تو حکم صادر ہو گیا ہے، اس کا تو بلاوا آ گیا ہے۔ تو رات کو میں نا اپنے گروپ میں بیٹھا ہوا تھا، 5-7 لوگ میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو میں نے اچانک سے کہا یار کیوں نہ ہم سب مل کے اسے عمرے پہ بھیج دیں۔ میرا یقین کرے 1 سیکنڈ سے پہلے جو 5-6 لوگ میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے یار، کسی نے کوئی چونچا نہیں، کسی نے کہا ہاں ٹھیک ہے بھیج دیتے ہیں۔ بالکل ایسے لگا جیسے کسی نے دماغ پہ قبضہ کر کے فیصلہ صادر کر دیا ہے، کسی کے اندر کوئی جرت نہیں تھی کہ وہ وہاں پہ نہ کر دیتا یا کسی طرح کا کوئی آرگومنٹ کرتا، وہ کہتے ہاں ٹھیک ہے۔ اب وہ باقی سارے تو عمرے کے پروسیس کے بارے میں نا بڑی دلچسپی سے وہ گفتگو کرنے لگے کہ یہ کیسے ہوگا، کیسے کرنا ہے، پھر کون اس کے لیے بیگ خرید کے لائے گا، کون اس کے لیے کپڑے لائے گا، وہ ساری چیزیں جو ضرورت کی ہوتی ہے وہ کون خریدے گا۔ تو میں ایک لمحے کے لیے نا فلیش بیک میں چلا گیا کہ 2 منٹ پہلے یہ کیا ہوا ہے اچانک سے، کہ میں نے کہا کہ ہاں اس کو عمرے پہ نا مل کے بھیج دیں، اور سب نے کہا ہاں بھیج دیتے ہیں۔ اور اس میں سے ایک وہ بندہ بھی ہے جو ہر بات پہ تنقید کرتا ہے، ہر بات کے اندر وہ کہیں نہ کہیں اپنی وہ ایگنوسٹک تھیریاں لے کے آ جاتا ہے، وہ بھی کہتا ہے ہاں ہاں ٹھیک ہے بھیج دیتے ہیں۔ میں نا ہنسنے لگ پڑا، تو میرا ایک ساتھی مجھے کہتا ہے کی ہویا ہی؟ تو میں نے اسے کہا کہ ہماری کیا اوقات ہے کہ آج ہم میں سے کوئی انکار کرتا، کیونکہ بڑی سرکار کی طرف سے اس کے لیے حکم آ گیا ہوا ہے۔ آج دنیا کی ہر چیز اس کی فیور میں ہے۔ یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر جتنے خالی ہیں سب جام بھر جائیں گے۔ ہم نے نوکری کرنی اب اس کی اگلے کچھ دن، کیونکہ اس کی طرف سے حکم آ گیا ہے اور اس کے لیے نظر کرم اٹھ گئی ہے۔ اسی نوکراں ہوں وے ہوندے واسے کام کران گے، کوئی کیرا کام کرے گا، کوئی کیرا کام کرے گا۔ ان میں سے پھر ایک میرے دوست نے کہا کہ اس ٹریولنگ کو لے کے ایک مسئلہ ہے۔ میں کہا بھائی کوئی مسئلہ نہیں اس کے لیے، اس کے سارے مسئلے حل نے آٹومیٹکلی وے کی کوئی مسئلہ نہیں ہونا۔ عشاء کی نماز پڑھ کے میرے خیال سے ہم بیٹھے ہوئے تھے، میرے ایک دوست ہیں چودھری سبحان گجر صاحب، وہ UAE میں بیٹھے ہوئے۔ میں نے انہیں میسج کیا اس مسئلے کے معاملے میں، میں نے انہیں کہا کہ یہ ہمیں پرابلم ہے، یہ کام کرنا ہے۔ انہوں نے کہا بھائی ہو جائے گا، کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ اچھا بہرحال کچھ دوست بھی ایسے ہوتے ہیں کہ انہیں کوئی بھی کام کہا تو وہ یہ کہتے ہی ہیں کہ نہیں ہوتا، تو وہ جو سبحان صاحب ہے نا وہ بھائی ایسے ہی ہیں، انہیں کوئی کام بھی کہا تو وہ یہ نہیں کہتے کہ نہیں ہوتا، وہ کہتے ہیں ہو جائے گا۔ تو وہاں پاس بیٹھے میں نے کہا یہ نہ ان کوئی کام نہیں رکنا ہے، اس کے سارے کام ہونے ہی ہونے ہیں، اور ہمیں دیکھو اللہ نے نوکر بنا دیا کچھ دن کے لیے اس کا نا۔
بہت بڑی بات ہے. وہ کیا کہا تھا، حالانکہ وہ دکھی تھی بیچاری، اسے لگتا تھا کہ اللہ پاک ناراض ہو گئے ہیں، بڑی درد میں تھی. کیا کہا تھا مولانا روم نے کہ زخم وہ جگہ ہے جہاں سے ہمارے اندر روشنی داخل ہوتی ہے.